اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، ایک دو آیتوں کی تشریح اور پھر کچھ مسائل اعتکاف والوں کے حوالے سے بھی میرے پاس وقت ہوتا ہے صرف 20 منٹ کا، میں اس میں انشاءاللہ دونوں چیزیں مکمل کرنا چاہوں گا۔ سورہ یونس چل رہی تھی، میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا تو جادوگروں نے اپنا کرتب دکھائے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کرتب کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ تو سارا کچھ سحر اور جادو ہے اور یہ نہیں چل سکتا۔ میں نے وہاں بتایا تھا کہ سحر اور جادو کو دوام نہیں ہوتا، قانون ہے قدرت کا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن بالآخر اس کو اختتام اور فنا ہو جاتی ہے، اور حق بات جو ہے نا، حق جو ہوتا ہے نا وہ دائمی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہ کہا کہ تم جو دکھا رہے ہو نا یہ تو ایک عارضی سی چیز ہے، اللہ حق بات کو ضرور دکھائیں گے، حق ثابت کر کے دکھائیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کی بات ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے فرعون کے دربار میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ ہارون علیہ السلام معاون تھے، مددگار تھے ان کے، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا، قوم کو کہ بھئی تم کیا کہتے ہو۔ اب قرآن کی زبان ذرا ترجمہ سنیں گے تو لطف آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فما آمن لموسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر بھروسہ نہیں کیا مگر چند نوجوان جو ان کی قوم کے تھے، لیکن وہ بھی فرعون سے اور فرعون کی جماعت سے ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ ان کو مبتلا نہ کر دے مصیبتوں میں۔ ایک قانون سنا ہوگا، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، یہ سنی ہوگی بات کہ جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں موسیٰ اللہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ یہاں آمنہ لایا ہے قرآن، آمنہ کا لفظ ہے۔ آمنہ کا لفظ ہر جگہ پہ ایمان کے معنی میں نہیں مستعمل ہوتا بھائی، یہ یاد رکھیں۔ جس طرح ضلالت کا لفظ ہر جگہ گمراہی کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی ضلال کا معنی گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا ان ابانا لفی ضلال مبین، ضلال کا لفظ وہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال شدہ ہے، تو ضلال کا معنی ہر جگہ پہ گمراہی تھوڑی فٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں حضور کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں ضال کا معنی گمراہی تھوڑی ہے، وہ کرو تو گربان پکڑیں گے ہم تمہارا، یہاں یہ منع کرو گے تو بہرحال یہاں جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوے کو کہ فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، اس بات کو ماننے والے تھوڑے لوگ ہی تھے۔ حالانکہ یہ بتاتا چلوں کہ فرعون کے ظلم اور مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی جو پوری قوم اور برادری تھی یہ تنگ تھے، دعائیں مانگتے تھے اور منتظر تھے پیغمبر کے کہ کوئی نبی آ جائے اور ہماری مدد کرے، انتظار میں تھے، دعائیں مانگتے تھے، کتابوں میں تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن اس نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت شروع کی اور فرعون کو للکارا تو ماننے والے کتنے نکلے؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے، ماننے والے بہت تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھے، لیکن یہاں فرعون کے ساتھ ٹکر کھانے کے لیے تھوڑے لوگ تیار ہوئے۔ ٹکر کھانا مشکل ہے، ایمان لانا تو آسان ہے نا۔ ہمارے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں، بھائی پہلے ایمان پکا کرو پھر جہاد کرے گا، ہے نا، پر نماز بھی بعد میں پڑھنا میرے بھائی، ایمان پکا کرو پہلے، ہے نا۔
نہیں، جہاد بولو، جہاد کرنا ہے، ظلم اور باطل کے خلاف ہر وقت جہاد کرنا ہے، بڑھاپا ہو کہ جوانی ہو، بچپن ہو کہ بڑھاپن ہو، ہر صورت میں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں بکا ہوگا تمہارا۔ نماز تو پڑھ لیتے ہو نا، اسی ایمان کے ساتھ ہو جاتی ہے، روزہ اسی ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جہاد بھی اسی ایمان کے ساتھ ہو جائے گا، بے فکر رہو آپ، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ٹکر کھانے کے لیے تھوڑے لوگ تیار تھے۔ ڈر کیا تھا؟ ڈر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ علی خوف من فرعون وملئہ، کہ فرعون اور اس کی جماعت، اس کے کارندے، کہتے ہیں خود بنی اسرائیل میں جاسوس تھے لوگ، بکے ہوئے مال، کچھ بکا ہوا مال بنی اسرائیل میں تھا جو پوری رپورٹنگ جا کر فرعون کو کیا کرتا تھا۔ تو اب ڈر گئے کہ کیا ہوگا، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمارا ڈیٹا سارا فلان جگہ پہ محفوظ ہے، اب فرعون کو تو ہمارا سارا پتہ ہے ہماری کارروائیوں کا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ اس کے لیے تیار ہوئے، اور وہ بھی نوجوان، بوڑھے کیوں نہیں؟ کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ غلامی کے کچھ غلامی میں وقت گزار کر عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، بغاوت کا جذبہ جوانوں میں ہوتا ہے، جوان بغاوت کرتے ہیں، بوڑھے کہتے ہیں چھوڑو، یہ جو 2-4 سہولتیں ہمیں ملی ہیں نا، یہ بھی چھن جائیں گی۔ غلامی میں گزار کر ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھ کر، بڑی مشکل سے ہمیں لائٹ ملی ہے، یہ بھی کٹ جائے گی، بڑی مشکل سے ہمیں گیس ملی ہے، یہ بھی ہماری کٹ جائے گی۔ لیکن نوجوان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ نوجوان کے سینے میں جب بغاوت کا درد اٹھتا ہے نا، تو پھر وہ ان سہولیات کو نہیں دیکھتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج امریکہ طالبان کو کہتا ہے کہ مجھے پرامن طریقے سے یہاں سے نکلنے دو، کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے امن سے یہاں سے نکلنے دو، میرے راستہ چھوڑو، میں سے نکل جاؤں یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نوجوانوں کو بجلی کی پرواہ نہیں تھی، ہماری طرح موبائل نیٹ ورک کی پرواہ نہیں تھی، ہمارے لیے طرح ان کو پیٹ کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ پرواہ نہیں سڑکیں ہماری برباد ہو جائیں گی، ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہم اسلحہ کہاں سے لائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ نہ وہ انٹیلیجنس کے اداروں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے تو انہی کا چھین کر انہی پہ استعمال کر رہے ہیں۔ نہ ان کے محل بنے ہوئے ہیں کہ ان کو محلوں کے ڈرنے کا خوف ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو بڑے بڑے محل بنا لیے، اب ان محلوں کو بچانے کے لیے ایمان بیچنا پڑ رہا ہے بھائی، اب ان محلوں کو بچانے کے لیے ایمان بیچو۔ ختم نبوت کا قانون بھی ختم ہونے والا ہے، کہ جو شخص ختم نبوت کے شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزائے موت ہوگی، قانون بھی ختم ہونے والا۔ مرزائی قادیانی کو بھی اقلیتی فرقہ قرار دے دیا جا چکا ہے، یہ بھی ایک اقلیتی فرقہ ہے نہیں، یہ تو مرتد ہے، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ان کا بھی مذہب تسلیم کیا جا رہا ہے۔ سوتے رہو خاموشی کے ساتھ کہ چلو یہ تو پنکھا تو چل رہا ہے نا، یہ بھی بند ہو جائے گا، بغاوت کا مقدمہ چل جائے گا میرے اوپر۔ تو بوڑھے جو ہے نا، بڑے جو ہوتے ہیں، وہ بیچارے 2-4 سہولتیں دیکھ کر اس پر صابر اور قانع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ بڑا ظالم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ 3 چیزیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، جو تھوڑے سے تیار ہو، ان کو یہی فرمایا کہ بھائی ایمان، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی فرما برداری، یہ 3 چیزیں تم نے استعمال کرنی ہوں گی۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ اپنا پورا زور لگانے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ نمبر 2 کہ ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ نمبر 3 اللہ کے حکموں کو ماننا۔ یہ 3 کام اگر تم کرو گے نا تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب 3 چیزیں ہمارے اندر ہے نہیں، نہ ہم اٹھ سکتے ہیں، نہ کسی باطل کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ تو ہمارے اندر ایمان، نہ ہمارے اندر اسلام، نہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اسباب میں اتنے پھنسے ہوئے نا کہ اسباب پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس لیے دوستو ہم میں سے یہ طاقت چھن گئی۔ عیش و عشرت میں پڑنے والی قوم کبھی بھی ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکتی۔ آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، قربانیاں اسلام کے نام پر دی گئیں، لیکن آج تک کوئی اٹھا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں عدالتی نظام انگریزوں کا کیوں نافذ ہے؟ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں عدالتی نظام اسلام کا کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اٹھا ہے؟
جس ملک کا آئین اسلام ہے اس ملک میں عدالت اسلامی نہیں ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا حق چھوڑے بیٹھے ہم لوگ، کیونکہ 2-4 سہولتیں مل گئیں. ان 2-4 سہولتیں کی وجہ سے ہم نے اپنا ایمان، غیرت اور سب کچھ قربان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے، جو تھوڑے سے تیار ہوئے، جوان تیار ہوئے، انہی سے یہی کہا کہ 3 کام کرنے پڑیں گے: ایمان، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، اور اللہ کے احکام کو مان کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.